مصحف ایپیسوڈ 11۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اترے پڑے تھے، سفید شلوار قمیض اور سر پہ گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھیں۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پہ بیٹھی۔ اس نے صفحے کا کنارہ پکڑے سر کے اسباب سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارا اپنی گود میں رکھی اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا عزلی پر اعتماد مضبوط اور دو ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی ہے، الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں، جیسے اسلام اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں دو مذاہب ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ سارا بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں، بہت مشابہت ہے۔ آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم بہت پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارا؟ مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر لگا ہے کہ یہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتہ؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس دی۔ تم سے ملتی ہیں محمل، بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پہ فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملیں؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگیں۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئیں۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے بعد ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی تھی۔ اس نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں کچھ لگا تھا کہ شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کے زور سے بولنے کی آواز پہ یکدم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر رعونت بھرے انداز میں بیٹھے تھے اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ مسرت نے اسے دیکھا۔ بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں۔
ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھیں اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھیں کیا، مگر وہ اکیلی تھیں اور مقابل پورا جتھا تھا، معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمی خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھنچی کھنچی سی رہنے لگی تھی، اور جب یہ باتیں منظر عام پہ آئیں تو انہوں نے فون پہ ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں، کدھر، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کستا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے آواز سنی، محمل رکو! مگر وہ نہیں رکی، اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل! وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل، مجھے بھی تو بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤ؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پہ ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا۔
اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں نہ روؤں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹ گئی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم میم، فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اسی لیے وہ آج آ نہیں سکیں۔ اچھا؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرنچ ونڈوز، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے؟ اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔ چند ریکس سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض پہ گرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپٹے۔ فرشتے کی اس طرف پشت تھی۔ محمل کو اس کی کمر پہ گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دیے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی، جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پہ رکھ دیں۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے، مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا ہے؟ محمل نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پہ تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے؟ آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے تھے۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور میں ہاسٹل میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوں گی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ہر عید پہ ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے کو ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟
وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت جگہوں سے مٹھائی اور کیک، پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور اسے پتہ تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل، فرشتے جیسے ذرا سی مضطرب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور سے دیکھا، نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے عزلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا، آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے۔ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے، اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پہ گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان قطع کیے ہوئے ننھیالی رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی، اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔